پہلے والے حصے میں آیات نمبر 65 تک توحید کا بیان اور اس کے بعد رسالت کے بیان، دوسرے حصے میں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور جہاد کے لیے امور مؤسسہ اور امور انتظامیہ کا 5 بیان، پہلے کہ سب کا عقیدہ ایک ہو، دوسرے یہ کہ سب کا قانون ایک ہو، تیسرے ارکان فعال ہو، چوتھے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جماعت پر خرچ کرے، اور 5 اپنے حالات کسی اور کو نہ بتائے، اور جنگ احد اور جنگ بدر کے ذکر فرمایا بطور تنویر علامہ سبقہ کہ احد کے اندر بدر کے اندر امیر کے تابعداری کی تو وہ امیر کے تابعداری کی تو کامیابی ہو گئی، اور احد کے اندر امیر کے نافرمانی کی تو شکست ہوا۔ یہاں سے سورت کے مضامین کا اعادہ ہے، سورت کے مضامین کا اعادہ ہے۔ پہلے توحید کا اعادہ اور درمیان میں اوصاف منافقین کے اور اوصاف مومنین کے بیان فرمائے۔ اب یہاں سے توحید کا چاروں مضامین کا اعادہ۔ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے، زمین اور اختلاف اللیل والنہار کے اندر لآیات نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کون لوگ ہیں؟ ہر ایک کہتے ہیں میں عقل والا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، قرآن نے بتایا تعریف اولی الالباب کا۔ الذین اللہ کو یاد کرتے قیاماً کھڑے ہو کر کے، قعوداً بیٹھتے ہوئے اپنے کروٹوں پر، یعنی ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، سوچتے فکرتے اللہ کے آسمان اور زمین کے تخلیق میں کیسے اللہ نے پیدا کیا، اور پھر کہتے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ اپنے عبث پیدا نہیں کیا، بس دلیل ہے آپ کی قدرت کے اوپر، آپ کے قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہے سارے چیزوں کے اندر۔ فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز میں اللہ کے نشانے کے سب نے کثیر فرماتے ہیں۔ یا اللہ ایک ہے، سبحانک، یا اللہ پاک ہے ہر قسم کے عیب سے۔ فقنا، بچا دے ہم سے آج کے عذاب سے، ربنا انک من تدخل النار، یا اللہ جس کو آپ آگ میں داخل کر لیتا ہے آپ نے سورہ رسوا کیا۔ وما للظالمین، نہیں ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ پھر کہتے ربنا اننا سمعنا، یا اللہ ہم نے سن لیا منادین آواز، نداء منادین، نداء منادین حرف مضاف کے ساتھ، یعنی ہم نے سن لیا آواز کرنے والے کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، ینادی کے بلاتے ہمیں الی الایمان، للایمان اے الی الایمان۔ لام بمعنی الہ کا ہے، لام بمعنی الہ کا ہے، کبھی لام بمعنی الہ کا آتا ہے۔ حضرت علی کا کسی نے برائی بیان کیا، حضرت حسان اس کو مخاطب کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں الیس اول من، الیس اول من صلی لقبلتکم، الیس اول من صلی لقبلتکم، کیا حضرت علی سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والا نہیں ہے اور نماز پڑھنے والا؟ لقبلتکم لام بمعنی الہ، الیس اول من صلی لقبلتکم وأعرف الناس بالقرآن والسنن، اور قرآن اور سنت پر سب سے جاننے والا نہیں کہ تم اس کے بیان کرتے ہو۔ تو لام بمعنی الہ، للایمان الی الایمان، ان آمنوا بربکم، اپنے رب کے ساتھ ہم ایمان لائے، ربنا اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا، ہمیں معاف فرما ہمارے گناہوں کو۔ ہمارا وسیلہ کیا ہے؟ ایمان ہے، اعمال صالح آ جائے گے وسیلہ۔ فاغفر لنا، ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے تکالیف کو دور کر لے۔ سیئات کے معنی تکالیف، تکالیف بھی آتے گناہ بھی آتے، اور پہلے میں نے حوالہ دیا
تکالیف ہمارے پریشانی کو دور فرما وتوفنا مع الابرار یا اللہ میں وفات دے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ نیک ہو وتوفنا مع الابرار اے معدودین فی جملتہم کہ ہم کو ان کے صف میں اور ان میں گن لے ربنا وآتنا ما وعدتنا جو آپ نے ہمارے ساتھ وعدے کیا اپنے رسولوں کے زبان پر ولا تخزنا جزانا کرامی قیامت دن انک لا تخلف المیعاد فاستجاب لهم ربهم اللہ ان کے دعاؤں کو قبول کر لیا فرمایا بانی لا اضیع انی لا اضیع بذانی کا تو عمل کرنے والا کا تمہیں سے کوئی مرد ہو یا عورت بعضوں میں بعض سے پیدا ہے یعنی اور مرد سے پیدا اور مرد عورت سے پیدا فالذین ہاجروا ہجرت کا خرجو نکالے گئے ترغیب مضمون جہاد کا فالذین ہاجروا پہلے توحید کا بیان اب جہاد کا بیان فالذین ہاجروا خرجو نکالے گا اپنے گھروں سے وہ دوسرے تک پہنچائے گا میرے راستے میں مقاتل لڑے و قتلوا قتل کے گئے تو کر لوں گا میں ان سے سیئات ان کے پریشانیاں اور ان کے گناہ وَلَوْسِدَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ باغ داخل کر لوں گا باغات کے اس کے اندر 4 قسم کے نیرے ہیں ثواباً من عند اللہ یصیب ثواباً مفعول مطلق فعل محذوف کے لیے واللہ عند حسن ثواب اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے اعادہ مضمون انفاق فی سبیل اللہ کا لا یغرنک خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مراد اس سے امت خطاب حضور کو مراد اس سے امت لا یغرنک آپ دھوکے میں نہ ڈالے میرا حبیب الذین تقلب الذین پہنا ان لوگوں کا جو کافر ہے فی البلاد شہروں کے اندر تجارت کے ساتھ وہ بڑے بڑے کار اور بڑے بڑے گاڑی اور بڑے بڑے کنٹینر تجارت کرتے ہو تم کہتے واہ 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 فرمایا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے دھوکے میں نہ ڈالے میرا حبیب تقلب الذین کفروا پھر نہ چلنا تجارت کے ساتھ کافروں کا فی البلاد شہروں میں کیوں متاع قلیل یہ تھوڑے وقت ہے متاع قلیل یہ قلیل کم ہے اور حقیر ہے ثم مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ دنیا قلیل اور آخرت کثیر ہے اور یہ دنیا فانی اور آخرت باقی ہے اور یہ دنیا ظنی اور آخرت یقینی ہے وہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہاں ہمارے علاقے میں سوات سے ایک مؤذن آتا تھا جس کا نام تھا قدر محمد اور وہ قدر محمد آتے تھے یعنی سردی کے موسم میں جب برف ہوتا تھا تو میرے والد صاحب کے پاس آ کر کے ہمارے مسجد میں ہوتا تھا وہ نعتیں پڑھتا تھا اور اچھا آدمی تھا نیک تو والد صاحب ان کی خدمت کرتے تھے وہ وہاں سے سوات سے جہاں چٹائی ہوتے ہیں نا چٹائی ہوتے وہ لے آتے ہیں مجھے ابھی یاد ہے تو وہ پھر ہمیں کہتے ہم چھوٹے تھے اس سے چھوٹے تو نہیں تھے 10-12 سال کے 15 تو ہمیں کہتے گھر سے جا کر کے ہمیں نعت پڑھتے تھے گلا صاف کرنے کے لیے مکئی کا روٹی میں خوب مرچی ڈال کر کے اور وہ مجھے لاؤ تو ہم جا کے گھر میں روٹی پکا کے کھاتے تو گلا اس کا صاف ہو تو وہ پھر پڑھتے تھے نعت اور ایک اس میں یہ تھا فریزدہ دنیا خوشی غم آخرت کا فریزدہ دنیا خوشی غم آخرت کا نہ دادا دنیا دچا پاسا عبادت کا سریدا فریزدہ دنیا خوشی غم آخرت کا نہ دادا دنیا دچا پاسا عبادت کا فاتدہ دنیا خود ہر چاندہ فاتدہ دنیا خود ہر چاندہ لطاندہ لماندہ دغسید خاندہ لمبے پڑھتے تھے ہم سنتے ہم تو اس وقت اتنا سمجھتے نہیں تھے کہ کیا ہے کیا نہیں لیکن آواز اس کا تھا سنتے تو یہ دنیا فانی ہے متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد
بشارت لیکن الذین اتقوا جو اپنے نفس کو بچاتے ہیں اپنے اللہ سے ڈرتے لهم جنات باغات چلیں ان کے درختوں کے نیچے 4 قسم کے نہریں لیکن یہ نہیں کہ تم آج ہو وہاں پر کل تو سے جولو ہے پاکستانی مامان کی کال دوادریب اور تعلیم کمیٹہ تاتوی سزا تو سے جولو تو فرمائے کہ نہیں تو سے جولو نہیں ہے وہاں ہمیشہ رہیں گے خالدین فیہا ہمیشہ وہاں پر رہیں گے خالدین فیہا نزولا من عند اللہ مہمان اللہ کی جانب سے لیکن یہ مہمانی ہمیشہ ایسے نہیں کہ آج ہے اور کل نہیں وما عند اللہ اللہ کے پاس خیرون یہ بہتر للابرار نیکی کرنے والوں کے لیے بشارت پھر اہل کتاب کو جو ایمان لائے ہوئے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بعض اہل کتاب میں سے لمن وہ ہے جو ایمان لاتے اللہ کے ساتھ اور جو اتارے گے ان کے طرف اور جو اتارے گے اپنی طرف خاشعین ڈرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لا یشترون پسند نہیں کرتے اللہ کے تو مقابلے میں ثمنا قلیلا تھوڑے پیسے دنیا کے دنیا پسند نہیں کرتے سارے دنیا پہلے بتایا متاعن قلیل تھوڑے ہے حقیر ہے بیکار ہے زائل ہونے والا اولئک یلونہم ان کے لیے اجر مذکر اجر ہیں رب کے پاس ان اللہ سریع الحساب اللہ پاک جلدی حساب کرنے والا ہے چاروں مضامین کا اعادہ اجمالا ایک آیات یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو جب تم نے ایمان لایا موحد ہو ایمان لایا موحد ہو تو صبر کر لو اور مصیبت برداشت کر لو اصبروا صبر کر لو دین کے اوپر پکے رہو دین کے اوپر وصابروا اور ایک دوسرے کو حکم دو صبر کرنے کا وصابروا اور ایک دوسرے کو حکم دو صبر کرنے کا دین پر پکے رہو دین پر پکے رہو وَاصْبِرُوا اور صبر کر لو تم دین کے اوپر صبر کر لو وَصَابِرُوا اور دوسروں کو بھی حکم کرو صابروا دوسروں کو بھی حکم کرو صبر کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں میں مقابلے میں پکے ہو جاؤ جہاد کا حکم وَرَابِطُوا اور انفاق کا حکم جہاد اور انفاق رابطوا گھوڑوں کو باندھو اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جہاد کے لیے گھوڑے تیار کر لو ورابطوا اور گھوڑوں کو باندھو اللہ کے راستے میں واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ سورۃ آل عمران کا خلاصہ ابتدا میں توحید کا بیان ابتدا میں توحید کے بیان دلائل عقلیہ نقلیہ اور وحیہ کے ساتھ اور اس کے بعد تقسیم ہوا 3 بابوں کے طرف پہلے باب ابتدا سے آیات نمبر 18 تک اور اس میں توحید کا بیان اور دلائل عقلیہ نقلیہ اور تخفیف دنیوی اور اخروی اور اسی طریقے سے کتاب کا شعبے کا جواب اور شعبہ انہوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے پہلے کتابوں میں ان کو بیٹے کہا تو اس کے جواب تسلیم کے ساتھ کہ ہم نے مان لیا لیکن یہ متشابہات میں سے اور معنی اس کا محبوب ہے نہ یہ ہے کہ بیٹا نحن ابناء اللہ و احباؤہ یعنی محبوب کا معنی ہے اور دوسرا اعتراض کہ یہ لفظ باغیوں نے داخل کیا ہے ان دین عند اللہ الاسلام یہ دین پسندیدہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے اور اسلام میں اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا لہذا پہلے تم نے جو بتائیے 10 منٹ بغات باغیوں نے اس میں داخل کیا ہے اور تیسرا جواب تفصیلی دیا تھا کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور سارے انبیاء اولاد ہیں اولاد کے ایک دوسرے سے پیدا خدا نہیں تھے اور ابدیت عیسیٰ علیہ السلام پر 15 دلائل پیش موٹے 15
اور اس نے بھی بتایا کہ یہ دلائل جو پیش کیے حضرت مائی مریم، حضرت حنہ نے بھی عجز کیا، حضرت مائی مریم نے بھی کہا کہ یہ اللہ کے جانب سے عجز کیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی فرمایا، اور سب انبیاء علیہ السلام عاجز پھر اطاعت رسول کے طرف۔ اور اس ثانی میں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر اور جہاد کے لیے 5 قوانین کا ذکر فرمایا۔ پہلے کہ سب کا عقیدہ ایک ہو، سب کا عقیدہ ایک ہو اور اس پر مضبوط۔ دوسرا یہ ہے کہ اعتصام بکتاب اللہ، یعنی سب کے لیے قانون ایک ہو، اور تیسرا تھا کہ ارکان فعال کام کرنے والا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تو ارکان فعال ہو۔ اور چوتھے کہ مال وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، مال خرچ کریں گے جماعت کے اوپر۔ اور 5واں کہ اپنا راز کسی اور کو مت بتاؤ۔ پھر واقعہ احد اور بدر کا ذکر فرمایا، تنویراً علی ما سبق، پہلے پر تنویر کہ احد کے اندر تابعداری کی، اور بدر کے اندر بدر میں تابعداری کیا ملتا تو کامیابی ملی، اور احد کے اندر مخالفت کی امیر کا، جب مخالفت امیر کا کر دیا تو ان کو شکست ہوا، مخالفت امیر کا کیا تو شکست ہوا۔ امتیازات کی صورت آل عمران کے امتیازات کی دوسرے صورتوں سے ممتاز۔ نمبر 1، دفع شبہ مخصوصہ کا، یعنی نصارہ کا خاص شبہ، اور اس کے جوابات 3 طریقوں سے۔ ان کے جوابات 3 طریقوں سے۔ پہلا طریقہ کہ ہم نے مان لیا لیکن اللہ نے ابن اللہ کہا ہے، لیکن یہ متشابہات میں سے ہے، ابن کے معنی محبوب ہے۔ اور دوسرا شبہ کہ پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک کا اسلام ہے، اور اسلام میں اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور تیسرا جواب تفصیلی کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام وغیرہ سب اللہ کے نبی ہیں، لیکن معبود نہیں۔ نمبر 2، دوسرے امتیاز کثرت الادلۃ بعبدیت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے عبدیت پر بہت سارے دلائل بیان ہیں۔ میں نے کہا 15 موٹے موٹے، لیکن تفسیری بہت زیادہ ہے۔ نمبر 3، وبیان کثرت قبائح اہل الکتاب، وبیان کثرت قبائح اہل الکتاب، اہل کتاب کے قبائح کثرت سے بیان کی، وہ بھی تقریباً 15 تھے۔ نمبر 4، بیان قوانین کا، تثبت الجماعت، جماعت کے مضبوطی کے لیے 5 قوانین کا بیان۔
سورۃ النساء مدنی سورت نزلت بعد الممتحنہ، سورۃ الممتحنہ کے بعد اس سورت کا نزول ہے۔ ترتیب تلاوت میں چوتھے سورت اور ترتیب نزول میں 92 سورت۔ دعویٰ سورت کا امور مصلحہ منتظمہ جہاد کے لیے، امور منتظمہ، امور مصلحہ منتظمہ جہاد کے لیے، جو مومد ہے توحید کے لیے، اور نفی شرک کے لیے، نفی شرک فی تصرف کے لیے، مناسبت اس صورت کے باقبل کے ساتھ پہلے صورتوں میں توحید اور جہاد کا بیان ہوا، اب سورۃ النساء میں امور انتظامیہ کے بیان، دوسرے مناسبت سورۃ البقرہ میں زیادہ تر بیان اور خطاب یہود کو تھا، سورۃ البقرہ میں زیادہ تر خطاب یہود کو تھا، اور آل عمران میں زیادہ تر خطاب نصارہ تھا۔ جو دونوں فرقے ذکر کیے گئے تھے سورۃ الفاتحہ کے آخر میں، اب سورۃ النساء میں سورۃ الفاتحہ کے پہلے فرقہ مومنین کے بیان،
سورۃ الفاتحہ کے آخر میں 3 جماعتوں کا ذکر تھا نا. اب وہ 3 جماعتوں کا ذکر تو یہود اور نصارہ اور مومنین. تو یہود اور نصارہ کا ذکر مغضوب علیہم سے یہود، ضالین سے نصارہ، اور ان کا ذکر ضالین کا اور مغضوب علیہم کا ذکر بقرین زیادہ تر، اور ضالین کا زیادہ تر ذکر نصارہ کا آل عمران. اب پہلے والے فرقہ مومنین تو سورۃ النساء کے اندر خطاب کس کو ہے؟ مومنین کو. تیسرا مناسبت، پہلے سورتوں میں اصلاح عقیدہ کا بیان ہوا. اب سورۃ النساء میں اصلاح معاشرہ کے لیے احکام کا بیان. اصلاح معاشرہ کے لیے احکام کے بیان. پہلے عقیدہ درست، اب احکامات. چوتھے مناسبت، سورۃ آل عمران کے آخری آیات میں تقوی کا ذکر ہے. تقوی کا بیان ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور سورۃ النساء کے ابتدا میں بھی تقوی کا حکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم. سورت کا تقسیم 3 قسموں کی طرف. سورت کے ابتدا سے آیات نمبر 58، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ پہلے قسم. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اور اس پہلے حصے میں 16 احکامات ہیں. یہ پہلے حصے میں 16 احکامات ہیں. 16 16
اصلاح رعیت کے لیے، اصلاح رعیت کے لیے اور زجر ہے، اور زجر ہے مومنین، منافقین اور یہود کے لیے۔ زجر ہے یہود کے لیے بالتضعیف والتنصیف، بالتضعیف والتنصیف، یعنی 3 آیاتوں میں آیات نمبر 10، 14 اور 30 زجر ہے مومنین کے لیے، اور 3 کا ڈبل کیا ہوتا ہے؟ 3 کا ڈبل 6 تضعیف، تو 3 کا مضاعف، 3 کا ڈبل کتنے ہو گئے؟ 6۔ تو 6 آیاتوں میں زجر ہے منافقین، یعنی آیات نمبر 36، 37، 38، 39، 41، 42۔ آیات نمبر 36، 37، 38، 39، 41، 42۔ اب 6 کے ڈبل کتنا ہوتے ہیں؟ 12۔ تو پھر 12 آیاتوں میں زجر ہے یہود، الم تر الی الذین، آیات نمبر 44، آیات نمبر 44 سے آیات نمبر 56 تک۔ زجر اور تخفیف ہے، یعنی 12 آیاتوں میں زجر اور تخفیف ہے اہل کتاب کو۔ اس کے بعد تخفیف ہے منکرین کے لیے اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ بالتضعیف و تنصیف سمجھ کے، تضعیف کے معنی ڈبل، 3 آیاتوں میں زجر، 3 آیاتوں میں زجر، 3 آیاتوں میں زجر مومنین کے لیے، اور 3 کے ڈبل 6 میں زجر منافقین کے لیے، اور 6 کے ڈبل 12 آیاتوں میں
یہود کے لیے، اہل کتاب کے لیے۔ یہ ہو گئے تضعیف، اور اب تنصیف کر لو، تنصیف کر لو، اسی کا دیکھنے کا ذہن میں رہو۔ اب اس کے تنصیف کے معنی آدھا، تو ادھر سے نام 12 آیاتوں میں زجر اور تخفیف ہے اہل کتاب، تو 12 کا نصف 6 ہے، 6 میں زجر منافقین اور 6 کا آدھا 3 میں مومنین۔ بالترتیب ادھر سے نام اور تنصیف ادھر سے نام، سمجھ آیا؟ کیونکہ سورت اگر میراث کا مسئلہ ہے تو ان الفاظ سے تمہیں سمجھایا گیا، ٹکڑی میں آیا بالترتیب و تنصیف۔ دوسرا قسم سورت آیات نمبر 58 سے 8 احکام کا ذکر ہے۔ جو اصلاح بین الراعی و رعیت کا ہے۔ پھر ترغیب ہے مومنین کو اطاعت امراء کا۔ آیات نمبر 135 تک۔ ایک 135 سے لے کر کے آخر تک اول ترغیب ہے مومنین کو کہ اللہ اور رسول کے تابعداری کرو، اور مقاصد اربعہ کا ذکر۔ اور یعنی توحید، رسالت اور صداقت کتاب اور ایمان بالیوم الآخرہ، مقاصد اربعہ یاد رکھو۔ پھر زجر ہے اور توبیخ ہے منافقین کے لیے۔ اور منافقین کے قباحتوں کا ذکر۔ یسألک اہل الکتاب سے ذم ہے یہود کا کہ انہوں نے وعدہ توڑا اور شبہات پیدا کی۔ اور انبیاء کا انکار کر دیا۔ پھر نفی شرک فی التصرف، انبیاء اور ملائکہ سے
نفی صرف تصرف انبیاء اور ملائکہ سے، یہ سب کے سب اللہ کے تابع ہیں۔ اور اس کے بعد اثبات رسالت اور ترغیب الی القرآن، اور سورت کے آخر مرتب ابتدا پر تو سورت کا مختصر خلاصہ یہ پہلے حصہ آیات نمبر 57 تک، اور اس ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اور اس کے اندر احکام مصلحہ حسن معاشرے کے لیے، احکام مصلحہ معاشرے کے اصلاح کے لیے، جس کو تم سیاست بھی کہتے ہو، اور سیاست تہذیب الاخلاق اور تدبیر منزل کا ہے، یہ تدبیر منزل کا سیاست سب مشترک ہے۔ تو 16 احکامات ان کے لیے ذکر کے جو اصلاح معاشرہ بین الرعی رعیت کے درمیان ہے، اور ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات سے پھر 9 احکامات ہے، 8 9 اس کے اوپر تفریح تنویراً علی ما سبق، پہلے پر تنویر کر لیا اور ان کے اوپر تنویر کر کے 9 احکامات کا ذکر فرمایا، اور زجر مومنین اور منافقین اور یہود کے لیے اور ان کے قباحتوں کا ذکر۔ یہ مختصر خلاصہ سورت نساء کا ہوا۔ سورت نساء کا دعوت کیا تھا؟ اس بات ہے امور مصلحہ منتظمہ کے بیان، دعویٰ امور مصلحہ منتظمہ کا بیان جہاد کے لیے، اور نفی شرک تصرف کا بیان۔ اس سورت کے 3 حصے ہم نے بنائے۔ پہلے حصہ ابتدا سے آیات نمبر 58 تک، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات، اور اس پہلے حصے کے اندر 16 احکامات لإصلاح المعاشرہ بین الرعیت، کہ رعیت کے درمیان اصلاح اس سے ہوتا ہے، رعیت کے اندر اصلاح، یہ احکامات قائم کرو تو اصلاح ہوگا، یا احکامات قائم کریں گے تو اصلاح ہوگا۔ تو سب سے پہلے سورت کا شروع کس کے ساتھ کیا؟ تقوی کے ساتھ، کیونکہ احکامات کے ماننے کے لیے یہ کہ انسان اللہ کے فرمان بردار ہو تو احکام مانیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا۔ توحید کا ذکر ہوا، اور دلیل عقلی اس پر، خلقکم من نفس واحدۃ، ایک نفس من نفس واحدۃ، ایک نفس، وخلق یعنی آدم علیہ السلام، وخلق منہا، اور اللہ نے پیدا کیا اس نفس سے زوجہا، اس کے بیوی، اللہ نے اس نفس سے اس کے بیوی پیدا کی۔ آدم علیہ السلام سوئے تھے، اور سونے کے بعد جب اٹھ کے تو اچانک دیکھا پاس خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئے، حضرت حوا بیٹھی ہوئے، اور تم نے شرقائے وغیرہ میں حضرت حوا بیٹھی ہوئے ہے، تو انہوں نے دیکھ کر کے تو ہاتھ بڑھا۔ اللہ نے فرمایا صبر کرو، جلدی مت کرو، تاسوانی کو دغا شکار کرو، جلدی مت کرو، اب اس کو باہر دینا ہے، بغیر مہر کا معاملہ نہیں ہے۔ پھر مہر مقرر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، یا کوئی بھی شرقائے کے حاشیے میں تم نے پڑھا ہے۔ بہرحال تو پیدا ہو گئی بچی، اللہ نے بچی تو نہیں کہتے، بیوی اس کے زوجہ بتایا کہ ان کے اللہ نے ان کے لیے جوڑا، ان کے نفس سے بنا۔ الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا، وہ نفس اللہ نے پیدا کی اس کے بیوی اس کے پیدا کی۔ تو وہ آتا ہے کہ صاحب آدم علیہ السلام کے بائیں طرف کے پسلی، جو اوپر چھوٹے پسلی ہوتے ہیں، اسی سے اللہ نے پیدا کیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ پسلی ٹیڑھا ہے، اور کہ ہمیشہ ٹیڑھا، کبھی سیدھا ہوگے نہیں۔ 100 دفعہ تم قرآن میں پڑھاؤ، حدیث میں پڑھاؤ، مثالیں بھی دے دو،
تو وہ پنجابیوں کا قصہ ہے، جیتے کھوتے ہوتے انکلوت، تو قصہ ادھر ہی چلی جاتا ہے، سمجھ گئے نا۔ حضور نے فرمایا اگر تم کہتے سیدھا کرتے ہو تو یہ پسلی ٹوٹ جائیں گی، سیدھا نہیں ہوگی، ہمیشہ آپ نہیں مارتے رہتے۔ زوجہا ان کے بیوی پیدا کی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتے کہ بیوی تو وہ اس سے پیدا کی گئی تو وہ تو بچی ہو گئی، تو بتایا جواب مفسرین دیتے کہ لم یکن، یہ نہیں تھے بطریقہ تولید کے طور پر نہیں کہ بچی ہو گئی، جیسے عام بچے پیدا ہوتے ماں بیوی ملتے تو اس طریقے سے نہیں تھی، وہ اللہ نے پسلی سے نکالا۔ یا دوسرا معنی یہ کہتے خلق منہا زوجہا، اس کے یعنی اس کے جنس، ان کے پیدا کے بیوی ان کے لیے اس کے جنس، یعنی وہ بھی آدم علیہ السلام بھی انسان اور وہ بھی انسان انوست سے، آدم علیہ السلام بھی انسان اور وہ بھی انسان، تو اس کے جنس سے پیدا ہے۔ اور ایک ضعیف روایت یہ بھی آیا ہے کہ خلق منہا ہے من فضلت طین آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، گارے سے پیدا کیا، کیچڑ سے پیدا کیا، اور جو کیچڑ بچا تھا اسی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، لیکن روایت سند کے اعتبار سے کمزور۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کیچڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور پیدا کی، کھجور کا درخت ہے نا، تو کھجور اللہ نے اس باقی کیچڑ سے پیدا کی، اگر کہ روایت سند کے اعتبار سے یہ بھی کمزور، لیکن بہرحال پہلے جب ہمارے انتخابات تھے تو ہمارے انتخابی نشان اس وقت کھجور، انتخابی نشان کھجور، تو ہم گھومتے پھرتے کھجور زمین ترور دا، کیونکہ وہ ہمارے پھوپھی ہو گئی نا، وہ کیچڑ جیسے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، اسی کیچڑ سے کھجور پیدا ہوا، تو ہمارے پھوپھی ہو گئی کھجور زمین ترور دا، من بدیل اٹھور کو ودا سکتے نن سبا کو کتاب دے گا نا، اب کتاب کا نام لے رہے، کتاب کو دے دو، کتاب کو دے دو، کتاب، آج کل کتاب چل رہے ہیں نا، تو اب آج کل وہ چل رہے ہیں جو مومن ہے مسلمان ہے وہ کتاب کو دے گا، اور جو غیر مسلم ہے اور دوسرا ہے تو بھلا بھیجا نہیں، بھلا کی شے، ہاں اگر چوباڑی تصوی کہ اگر کوئی نہیں ہوگا تو وہ دلگ کو دے گا، بھلا کی جگہ دلگ ہوتی، تراجو تو الگ ہے، وہ جماعت اسلامی کا ہے، وہ تو الگ ہے کہ ٹیڑھا ہے، باہر وہ تو گڑبڑ اس میں ہے۔ بہرحال تو یہاں پر وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا پیدا کیا اسے سے بیوی وَبَثَّ مِنْهُمَا پھیلایا دونوں سے مرد بہت ونساء عورتیں بہت، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ وہ ذات ہے تسالون بِهِ کہ تم سوال کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، اللہ کے نام سے سوال کرتے کہ خدا کے لیے یہ چیز ہے ہوئے، خدا کے لیے یہ چیز ہے ہوئے، اور اللہ سے سوال بھی کرتے ہو، اللہ سے بھی مانگتے ہو، اللہ کے نام کے ساتھ دو والارحام معطوف ہے اللہ پر، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، والارحام اور صلہ رحمی کے کاٹنے سے ڈرو، عطف اس کے اوپر، یا والارحام عطف بھی پر، ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ تمہارے اوپر نگرانی کرنے والا ہے۔ یہ آیات کریمہ خطبہ نکاح کے ابتدا میں پڑھتے، خطبہ نکاح کے ابتدا میں پڑھتے، اور یہ خطبہ غالباً ترمذی شریف میں آیا ہے، یہ خطبہ جو ہم نکاح میں پڑھتے ہیں یہ آیاتوں کو پڑھتے تھے، کیوں؟ اب اس کے اندر سنہ بیوی کا خیال رکھیں، معنی بھی سمجھے، واضح نصیحت بھی ہے،
تو یہ والا پڑھ لیتے، پھر آیات سورۃ آل عمران کا آیات پہلے وہ پڑھتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پھر یہ پڑھتے، پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ آیات پر تینوں آیاتوں کو اگر ملا کر کے کسی کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ خطبے کا مطلب ہے، اب سب نے کانگڑا کا خطبہ سن رہے ہیں، سمجھتے کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں سو ہے سو لا یسمع الا دعاء و نداء، دعا ندا کا یاد ہے نا، یعنی کفار کا تشبیہ اللہ نے دی کہ تو چوپایوں کے طرح ہے، چوپایوں کو بولو وادا وچھگی جوسیا چوا سوئی آجاز چشیتے ہوئے راتوں تے سوئے، تو اسی طرح کفار کا، ہمارے کفار تو نہیں مسلمان ہیں لیکن صرف سنتے، قرآن بھی سنتے ہیں کہ بھائی پڑھ لیا، حدیث بھی کتبانہ پتا لیتے، لیکن قرآن سنتے، خطبہ سنتے، کہ سمجھ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا تھا۔ یہاں پر پہلے تقویٰ کا ذکر فرمایا اور آگے امور مصلحہ اور امور انتظامیہ اصلاح معاشرے کے لیے سب سے پہلے حکم یہ اصلاح یتامہ، یتیموں کا اصلاح کا ذکر فرمایا۔ معاشرہ تمہارا درست ہوگا جب یتیموں کو اس کے حق، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، دو یتیموں کو اس کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا بَالْعَمَ الْخَبِيثِ، حرام کو ہے بے طیب پاک کے ساتھ، یتیم کے مال اپنے مال کے ساتھ ملاؤ، حرام مت۔ وَلَا تَأْكُلُوا، مت کھاؤ اپنے مالوں کو، اموالہم، یتیموں کے مال، اِلَىٰ اموالکم، اپنے مالوں کی طرف، اِلَىٰ بمعنی مع کے، یعنی اپنے مالوں سے مل کر کے مت کھاؤ۔ کیا مطلب الگ کھاؤ؟ یہ مطلب نہیں ہے، اپنے مالوں سے مل کر کے مت کھاؤ، یعنی زیادہ قباحت کے لیے تمہارے اپنا مال بھی ہے اور پھر یتیم کے مال بھی کھاتا اس کے ساتھ ملا کے، یہ زیادہ قباحت کے لیے ہے، یہ نہیں کہ یتیم کا مال الگ کھاؤ اور مل کر کے مت کھاؤ۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ ہے بہت بڑا گناہ، حوب کے معنی گناہ، بہت بڑا گناہ ہے یہ یتیم کا مال کھانا۔ تو ہمارے ہاں یتیموں کا مال نہیں کھاتے، لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے، لڑکوں کو دے دیتا ہے، چھوٹا بچہ ہو تو اس کے مال کھائے۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، پہلے حکم اصلاح معاشرے کے امور انتظامیہ کہ یتیم کے مال مت کھاؤ، اور یتیم کا اس کا حق اصلاح الیتامہ۔ دوسرے قانون العدل فی النکاح، نکاح کے اندر عدل اور انصاف کر، العدل فی النکاح، نکاح کے اندر عدل اور انصاف کر۔ وَإِن اگر تم ڈرتے ہو اللہ تم سے اگر انصاف نہیں کر سکو گے پھر یتامہ، یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں، فَانكِحُوا، تو نکاح کر لو، غیر الیتامہ، فَانكِحُوا غیر الیتامہ، نکاح کر لو یتیموں کے علاوہ، یتیموں کا علاوہ، مَا طَابَ لَكُمْ، اسی پر کے ساتھ جو پاک ہو تمہاری لیے، من النساء، عورتوں سے، مثنا، دو دو، و ثلاثہ، اور تین تین، و رباع، اور چار چار۔ یہاں پر مثنا اور ثلاثہ اور رباع، یہاں پر آیا ہے جمع، فَانكِحُوا، نکاح کر، مَا طَابَ، اس صفت کے ساتھ جو تمہارے لیے پاک ہے، من النساء، اور ان سے، مثنا، دو دو کرو، یعنی ہر ایک دو دو کرے، ہر ایک تقسیم احاد کے طرف، یعنی ہر ایک دو دو کرے، وہ ثلاثہ، اور تین تین کرے، وہ رباع، چار چار کرے۔ فَإِن خِفْتُمْ، اگر ڈرتے ہو کہ اگر انصاف نہیں کر سکو گے،
اللہ تعجلو عدل انصاف نہ کر سکو گے فواحدۃ بس ایک کے ساتھ نکاح کر لو فاختاروا واحدہ ایک کو پسند کر لو او ما ملکت ایمانکم جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ ذالک ادنی یہ بات بہت قریب ہے اللہ تعولو کہ تم ظلم نہ کرو ایک کر لو یا باندھی کر لو تو دو دو اور تین تین چار چار کا مقصد تقسیم ہے احاد کے طرف تقسیم کہ ہر ایک دو دو کرے ہر ایک دو دو کرے اور تین تین کرے چار چار کرے یہ مقصد یہاں پر نہیں ہے کہ صاحب تکرار عدل تم نے پڑھا وہاں پر اس میں عدل ہے تو تکرار آگے کہ دو دو کرو تو دو اور دو چار تین تین کرو تو تین اور تین چھ اور چار چار کرو تو آٹھ کتنے ہو گئے یہ ہاں نہیں چار اور چار دو ہے نا دو چار ہے تو دو چار آٹھ اور تین اور تین چھ تو چھ اور آٹھ 14 اور مثنا دو اور دو تو 18 تو وہ کہتے ہیں 18 بیوی جائز کسی نے یہ دلیل پکڑا 18 بیوی جائز ہے جو غلط استدلال کشف الباری شرح بخاری میں لکھا ہے مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کہ یہ غلط استدلال اور بعد نے کہا 9 بیویاں جائز ہے کیونکہ حضور نے 9 کیے وہ تو حضور کی خصوصیت اور یہاں پر غلط استدلال کرتے ہیں اگر تم کہو کہ بھائی یہ پیسے پڑے ہوئے یہ سب کو دو دو دے دو تو کیا مطلب چار چار دو چار ہو جائے گا تقسیم جمع کا احاد کی طرف انقسام احاد کی طرف ہو تو ہر ایک دو دو کرے یا تین تین کرے یا چار انہیں کے ساتھ 18 بیوی کرے یا 9 بیوی کرے کہ حضور نے اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی مسلمان ہو گئے ایک شخص اس کے پاس 8 بیویاں کہ حضور نے فرمایا 4 کو پسند کر لو باقی تو شروع کہاں سے ہے 2 سے کم از کم 2 بیوی اور ایک بیمار ہو ایک کا طبیعت خراب ہو تو دوسرا تو خدمت کرے اب آج کل تو ایک کے ساتھ وہ ایک کو بھی اپنے مشکل اگر یووں کو مشکل ساتھ اگر نہ تنگ خدا دا میٹر چلی تم بیوی کرو یا بلب لگاؤ یا نہیں میٹر چلتا کھانا دو پینا دو یہ کرو وہ کرو اس لیے بعض علماء نے شادی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا طرح جو ہے علامہ مسلم شریف کا حاصل کا ہے علامہ نووی سے کئی لوگوں نے حساب علماء نے شادی نہیں کی یہ تو مصیبت ہے یہ تو ایک جنجال ہے اب گھر بھی بنا ہو کھانا بھی ہو پینا بھی ہو کپڑے بھی ہے اب عبادت سے نہیں کرنا اسی کا خدمت کر ایک الگ خدا ہے اس کا خدمت کر تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ فَانْكِحُوا غَيْرَ الْيَتَامَى یتیموں سے عدل انصاف نہیں کر سکتے تو یتیموں کا علاوہ کر مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ دو وَثُلَاثَ اور 3 یا واو یہاں پر بدل کے واو کس کے لیے ہے سب کو جمع کرنا واو جمع کے لیے لیتے ہو تو پھر وہ والا معنی معتزلہ کا ہوتا ہے تو واو بدل کے لیے واو کس کے لیے ہے بدل کے لیے فَانْكِحُوا نکاح کر لو مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ دو وَثُلَاثَ اور 2 کے بدلے میں 3 واو بدل کے لیے اور رباع اور 3 کے بدلے 4 واو بدل کے لیے اور ان سے تم اگر تم ڈرتے ہو عدل انصاف کا کر سکو گے پردے کرو عورت کے ساتھ نکاح کر لو عدل فی نکاح اگر عدل نکاح نہیں کریں گے تو معاشرہ خراب ہو جائے گا اصلاح معاشرے کا احکام ہے نا
دو احکامات ہو گئے اسلامی معاشرے کے. پہلے عدل اصلاحیت عامہ، یتیم کا مال مت کھاؤ، بڑے ہو جائے گا تمہیں مارے گا، تمہارے ساتھ جھگڑا کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ اصلاح بین النساء، عورتوں کے درمیان عدل انصاف کر لو. اگر عدل انصاف نہیں کریں گے تو جھگڑا فساد ہوگا. تیرے سی سال کا لڑائی آپ کو ہزار ہو کہ ماں سر نہ جوڑی گیا بلی سر ہزار والا ورنہ بھی پیسہ کرتا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اسلام معاشرہ اسراف. نمبر 3 وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اور عورتوں کو ان کے مہر نحلا خوشی کے ساتھ، خوشی کا ساتھ ہوئے. مہر نہیں دیں گے اس کا حق ماریں گے تو ناراض ہو جائے گے معاشرہ، اس کے دل میں خشی ہوگی. اس کے حق ادا کرو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر عورتیں چھوڑ دیں تم کو کوئی چیز اور مہر سے اپنے نفس کی طرف سے، فَكُلُوا، اس کو کھاؤ ہنیئاً، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہنیئاً مبارک، برکت والے ہوئے. مریئاً خوشادم، کچھ حرج اس میں نہیں. ہنیئاً مبارک اور مریئاً خوشادم، کوئی تکلیف اس میں نہیں ہوگا. 3 قوانین ہو گئے اصلاح معاشرے کے. اور چوتھے قانون وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، مت دو بیوقوفوں کو ان کے مال. مال ان کا ہے لیکن سمجھتے نہیں. بعض آدمی بیوقوف ہوتا ہے، میراث میں مل گیا یا کسی طریقے سے مل گئے تو ان کو فکر آگے کا نہیں ہوتی، ایک دم ختم کرنے کے چکر میں کہ جلدی کرو جلدی کرو. وہ ایک آدمی تھا تو وہ گھر سے بیوی نے اس کو بکری دے دی کہ جا کر کے منڈی میں بھیجو، لیکن 60 روپے سے کم نہیں بھیجو، 60 پر بھیجو. اب وہ منڈی میں چلے گئے تو وہاں پر بھیجتے تھے تو کسی نے بولا کہ صاحب بکری بیچ دو. اس نے کہا کتنے کا بیچتے ہو؟ اس نے کہا تم بولو. اس نے کہا میں تم کو 70 روپے دے دوں. بکری والے نے کہا نہیں، مجھے تو میرے بیوی نے 60 کا بولا ہے، انہوں نے 60 کا بولا ہے، تو مجھے 70 دے رہے ہو. اس نے کہا چلو 60 دے رہے. گھر میں آ کے بیوی کو کہا کہ وہ آدمی تھا بدماش، زی خطا بولا ماں تحوی زمالہ پر نغد راکشے پر 70 زتالا اویا روپے رہا. زیادہ خدی و توقع مست اویا کو زیاد تھی، اویا زیاد یا شپیتے کمی آگا وی زست خبری ہوتا تاوی جب شپیتے ورنہ بعض جگہ سے لالاگانی. تو اس قسم کے بیوقوف ہو تو بیوقوفوں کو ان کا مال ان کا ہے لیکن متصرف تم ہو. چھوٹے بھائی ہے، لڑکا ہے، بیوی ہے، کوئی اور ہے، اس کا مال ہے لیکن مال اس کا ہے، تصرف تم کر کے وہ جلدی ختم کر لے گا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، مت دو بیوقوفوں کو جماعت التي کا لانی کے تمہارے ان کے لیے دامن نگرانی. وَارْزُقُوهُمْ، اور ان کو دو ان میں سے رزق کھلاؤ ان کو. وَاكْسُوهُمْ، اور کپڑے دو ضرورت کے مطابق. وَقُولُوا لَهُمْ، ان کو کہا قولا معروفا، ایک بات اچھی بات کرو. کیا کہے دیکھو سمجھتے نہیں، مال زما دے اتنا راتا ہے عطا خود زما دے پلار دے اور یہ ہے فلان گھٹی دے تیار ہو جائے گا. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، نیک بات. یہ آپ کا مال ہے، میں نے رکھا ہے، آپ کو ضرورت ہو تو جتنا لے لو، جھگڑا مت کرو. عورتیں بھی ایسے، بچے بھی ایسے، بھائی اتنا مال ہے اور اتنا پیسے اور ہمیشہ بھائی ضرورت کے مطابق ہو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، امتحان لو یتیموں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے نکاح کو. نکاح کے معنی بالغ ہو جائے نکاح کرنے کا. فَإِنْ آنَسْتُمْ، اگر تم نے معلوم کیا ان میں سے ہدایت، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال دے دو ان کو. جو یتیموں کا مال باقی تھا رہ گئے تھے، باپ اس کا مر گیا تو اس کو دے دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا، مت کھاؤ تم یتیموں کا مال اسرافاً، اسراف کرتے ہوئے، وَبِدَارًا، اور جلدی کرتے ہوئے، أَن يَكْبُرُوا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. جلدی جلدی کھاؤ، بڑے ہو جائیں گے پھر موقع نہیں ملے گا. ایسے مت کرو. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو ہو مالدار،
فلیستعفف، وہ معافی کر لے، اس کے مال کی خدمت کرے اور اس سے پیسے نہ لے۔ ومن کان فقیرا، اور جو ہو فقیر عمل کی طرح محتاج، فلیأکل، کھاوے یتیم کے مال سے بالمعروف، نیک طریقے کے ساتھ، یعنی یتیم کے مال کا حفاظت کرے اور اس کے اندر تجارت کرے اور ان کو زیادہ کرے اور اپنے لیے مزدوری لے، جیسے دوسرے لوگوں سے مزدوری لیتا ہے تو یتیم سے بھی مزدوری لے۔ لیکن فیضا دفعتم، جب دیتے ہو یتیموں کو ان کے مال، فاشہدوا علیہم، گواہ بنا لو، گواہ بنا لو۔ کل یتیم کے کان بھر لیتے لوگ، تمہارے باپ کا اتنا مال لے گیا تھا تمہارے چاچا نے کھایا، تمہارے باپ کا اتنا مال لے گیا تھا تمہارے ماموں نے کھایا، ماموں کے ہاتھ میں تو سب اس نے کھایا اور تم کو نہیں دیا، تو کہتے ہیں گواہ بن جو رہ گئے اس وقت یہ مال ہے اور بعد میں دینے کے وقت، اور جو درمیان میں خرچ کرتے اس کا حساب لگا۔ بھائی یہ تمہارے باپ مر گئے تھا، یہ رہ گئے تھے مال گواہوں کے سامنے، ابھی اتنے تک تمہارے اوپر خرچ ہوا، ابھی یہ لے لے۔ اور اصل بات تو یہ ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کافی اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کرنے والے، حساب کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ کتنے قوانین گزر گئے؟ 4۔ نمبر 5، تقسیم الاموال بالقانون الشرعی، 5 قانون کے مال تقسیم کرو قانون شریعت کے مطابق۔ للرجال، مردوں کے لیے حکم ہے، نصیب حصہ مما ترک الوالدان، جو چھوڑا ماں باپ نے، رشتہ داروں نے، وللنساء، عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے جو چھوڑا ماں باپ نے، والاقربون، اور رشتہ داروں نے، مما قل، جو کم ہو، من ان میں سے، او کثر، زیادہ مال ہو یا کم، سب کے اندر حصہ دار ہے۔ نصیبا مفروضہ، حصہ مقرر کیا ہوا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب حاضر ہوئے تقسیم کو، اولو القربیٰ، رشتہ دار، ایسے رشتہ دار جو کہ میراث ان کو نہیں، ایسے رشتہ دار کہ جس کا میراث کا حصہ میت میں نہیں ہے، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، فارزقوہم، ان کو دے دو، قبل القسمہ، پہلے قسمت سے ان کو دے دو، سب کے مشورے سے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کو کہہ دو بات اچھی بات ان کو کہہ دو کہ ہم نے آپ کا یہ حصہ کیا اور ہم تقسیم نہیں کیا ہے اور بعد میں تقسیم کریں گے، تم یہ لے لو، اچھی طرح ان کو بھی حصہ دے دو۔ ایک معنی یہ کرتے ہیں، دوسرا معنی یہ کرتے ہیں کہ صاحب وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اولو القربیٰ، رشتہ دار اور یتیم اور مساکین، فارزقوہم، تب مال رہ گئے اور وارث کچھ یتیم ہے، کچھ فقیر ہے اور کچھ مسکین ہے، تو ان کو اس مال سے تقسیم سے پہلے ان کو کچھ دے دے تاکہ وہ اپنا خرچہ چلائے، اور خرچہ چلائے معلوم کر لو کہ کسی کا قرضہ تو میت پر نہیں ہے، موقع ملا تو تقسیم کر لو، اور وہ جو اس کو دیا ہے کھانے کے لیے وہ پھر اس سے کاٹ لو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھی بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور ڈرے وہ لوگ ڈرے ہوئے، لَوْ تَرَكُوا، اگر وہ چھوڑ دیں، من خلفهم، اپنے پیچھے، ذریۃ، اولاد، ضعافاً، کمزور، خافوا علیہم، ڈرتے ان کے اوپر، اپنے بچوں پر جیسے ان کو خیال آتا ہے، بچوں پر شفقت آتا ہے کہ میں مر گیا تو میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اسی طریقے سے دوسرے بچوں سے بھی ایسے کریں۔ لو ترکو، اگر چھوڑ دے، یعنی قریب ہو گئے چھوڑنے کا، آپ کو چھوڑا نہیں، اگر چھوڑ گیا مر گیا پھر تو وہ ڈرنے کا سوال ہی پیدا نہیں، تو معنی مجازی ہے۔ علی خان کی علوم القرآن لکھتے الذی لو ترکو من خلفهم
اپنے پیچھے اولاد کا پر تربیت کرتے اس کے اوپر فلیتقوا اللہ، ڈرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ولیقولوا قولا سدیدا، نرم بات، اچھی بات ہے۔ ان الذین یاکلون، زجر ہے مومنین، زجر ہے مومنین کو پھیلایا۔ ان الذین یاکلون، وہ لوگ جو کھاتے اموال الیتامی، یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ، انما یاکلون، بے شک کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، ڈال کے عقل ڈال لایا، اپنے پیٹوں میں پیچھے لایا، نارن آگ، یہ آگ ڈالتا ہے وہ، یہ یتیم کا مال نہیں ہے، یہ آگ ہے، کیا ہے؟ آگ ڈالتا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور داخل ہو جائیں گے آگ میں، آگ ڈالا اور آگ میں داخل ہوگا۔ زجر اور تخفیف مومنین کے لیے پہلے آیا۔ آگے چھٹا حکم امور مصلحہ کا، امور انتظامیہ و اصلاح معاشرے کا چھٹا حکم۔ یوصیکم اللہ، اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے تمہارے اولاد میں، للذکر مرد کے لیے مثل حظ الانثیین، مثل دو حصے عورتوں کا ہے، عورتوں کا دو حصے اور مرد کا ایک حصہ، للذکر مثل حظ الانثیین، اور دو عورتوں کے دو حصوں کا برابر مرد کا ایک حصہ ہے۔ پڑھا ہے نا میراث؟ میراث پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ مطلب کہ اگر چار، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دو لڑکیاں ہیں تو مال باپ کا تقسیم ہوگا چار حصوں، مسئلہ چار سے ہوگا۔ ایک حصہ ایک بہن لے لے گا، ایک حصہ دوسرے بہن، اور دو حصے بھائی لے لیں گے۔ یہ تو مشہور ہے، یاد ہے نا؟ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر وہ عورتیں، اب اگر عورتیں ہیں نساءً فقط، عورتیں ہیں اور دو سے زیادہ ہے، فوق اثنتین، دو یا دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان کے لیے دو تہائی ہے باپ کے مال میں۔ لڑکا نہیں ہے، صرف دو لڑکیاں ہیں یا 6-5 ہے تو ان کے لیے کتنا ملے گے؟ 2 تہائی۔ وَإِنْ كَانَتْ، اگر ہو، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر باپ مر کے بیٹے ایک ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے کتنا ملے گا؟ ایک نصف ملے۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور آدمی مر گئے اس کے ماں باپ رہ گئے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر ایک کے لیے چھٹا ملے گا، ہر ایک کے لیے چھٹا ملے گا، چھٹا حصہ بیٹے کے مال، مما ترکا، جو چھوڑا ہے۔ ان کان لہ ولد، اگر ان کے لیے بیٹا ہو تو ماں باپ کے لیے چھٹا ملے گا۔ فَإِن يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کے بیٹا نہ ہو، بیٹا نہ ہو، فَوَرِثَهُ، میراث ہے تو اس کے ابوا، ان کے ماں باپ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کے لیے تیسرا مل جائے گا، اور باقی دو حصے باپ لیں گے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے لیے بھائی ہو، آدمی مر گئے اور اس کے ماں ہے، باپ ہے اور بھائی ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر ان کے لیے بہن ہو، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کے لیے کتنا ملے گا؟ چھٹا، یعنی سدس سے اس کو سدس تک دے گے۔ من بعد وصیت، وصیت کے بعد کہ آدمی نے وصیت کیا ہو یا اس کے اوپر قرضہ ہو۔ آباؤکم، تمہارے باپ، وابناؤکم، تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جانتے ہو، کون تمہیں قریب ہے فائدے کے اعتبار سے۔ اللہ نے جو تقسیم کیا ہے، یہ تقسیم سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے عادل، فریضۃ من اللہ، یہ مقرر اللہ کی جانب سے، ان اللہ کان علیکم علیمًا حکیمًا، اللہ جانتے کہ کس کا حصہ کتنا رکھا، کس کا حصہ کتنا رکھا، وہ اللہ جانتا۔ وَلَكُمْ، 7واں سورت، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، تمہارے لیے ادب وہ ہے جو چھوڑا ہے ازواجکم، تمہارے بیویوں نے، ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کی اولاد نہ ہو، بیوی مر گئی اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس شوہر سے نہ پہلے سے، تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ آدھا، شوہر کو آدھا مل جائے گا بیوی کے مال سے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر عورت مر گئی اور ان کا اولاد ہے اسی شوہر سے یا دوسرے سے،
فإن كان له ولد فلكم الربع، تمہیں چوتھا حصہ ملے گا مما ترکنا جو چھوڑا وطن نے بعد وصیت کے بعد، جو انہوں نے وصیت کیا ہے اس کے اوپر قرضہ ہو. وَلَهُنَّ، اور عورت کے لیے نوہ صورت، عورت کے لیے چوتھا حصہ ہے مما ترکتم جو تم نے چھوڑا، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اگر تمہارے لیے اولاد نہ ہو، شوہر کے اولاد نہیں ہے، نہ اس بیوی سے نہ کوئی پہلے سے اولاد نہیں ہے اور شوہر مر گئی، تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ، ربع. فَإِن كَانَ، اگر ہو 10واں صورت، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہارے لیے اولاد ہو مرد اسی بیوی سے یا پہلے بیوی سے، فَلَهُنَّ ثُمُنُ تو عورت کے لیے 8واں حصہ ملے گا مما ترکتم جو تم نے چھوڑا وصیت کے بعد، تو وصیت کے اس کے ساتھ او دین یا قرضہ ہو. وصیت ثلث مال میں صحیح، ثلث سے زیادہ میں نہیں صحیح. 11واں سورت، وَإِن كَانَ رَجُلٌ اگر ہو مرد جس سے میراث دیا جاتا ہے، کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا نہ اصول ہو نہ فروع. اصول یعنی باپ دادا پردادا اوپر کی طرف نہیں ہے، اور فروع بیٹا بیٹے یا پوتا پوتی یا پڑپوتے نیچے کی طرف ہے. او امراتن یا عورت ہو کلالہ، وَلَهُ اور اس شخص کے لیے اخن بھائی ہو ماں کی جانب سے، اخ ماں کے جانب سے بھائی، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ ہو یا باپ ماں دون جو آخر صورت میں آ رہا ہے. او اختون یا اس کے لیے بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ہر ایک کے لیے چھٹا ملے گا. کتنا ملے گا؟ چھٹا. فَإِن كَانُوا اکثر اگر یہ کلالہ کے بہن بھائی زیادہ ہو، ایک سے زیادہ ہوئے، فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ پھر تیسرا حصہ ملے گا اور تیسرے حصے میں سب شریک. من بعد وصیت یوصی بہا کہ کیے گئے ان کے ساتھ یا اس پر قرضہ ہو، غیر مضار کہ نہیں ہو تم ضرر دینے والا. یہ غیر مضار سب کے ساتھ آگے لگتا ہے. کونو غیر مضار ہو جاؤ تم نہ ضرر دینے والا. کونو غیر مضار نہ ہو جاؤ تم نہ ضرر دینے والا. تو پہلے حکم کیا تھا؟ یتامہ یتیموں کے حق ادا کرو. غیر مضار کہ تم ضرر دینے والا یتیموں کو نہ ہو. نکاح کے اندر عدل کر لو عورتوں کے نکاح میں. کونو غیر مضار ضرر دینے والا نہ ہو عورتوں کو. عورتوں کے مہر نمبر 3 مہر ادا کر لو. غیر مضار ہو جاؤ نہ ضرر دینے والے. صفحاء کو مال مت دو، ان کے مال ان کو مت دو. کونو غیر مضار رات کو تلاوت کرو اور سب کے ساتھ لگاؤ. وصیت من اللہ یہ حکم اللہ کے جانب سے، اللہ پاک جاننے والا حلیم بردبار ہے. تلک حدود اللہ یہ اللہ کے حد ہے. ومن یطع اللہ جنہوں نے تابعداری کر لی اللہ اس کے رسول کے داخل کر لیں گے اللہ باغات میں، چلیں گے ان کے طرف ان کے نیچے 4 قسم کے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر. وذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑے کامیابی ہے تخفیف اخروی مومنین کے لیے. ومن یعص اللہ جنہوں نے نافرمانی کی اللہ اس کے رسول کے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَ اللہ کے حدوں سے تجاوز کے داخل کر لیں گے اللہ پاک اس کے آگ میں. خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان کے اندر. وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ ان کے لیے رسوا ہے، عذاب ہے رسوا کرنے والا، عذاب ہے. تو یہاں تک 6 احکامات کا بیان ہوا جو اصلاح معاشرے کے لیے، اصلاح معاشرہ بین الرعیت اگر ان احکامات پر عمل کریں گے تو معاشرہ درست ہو، اور اسی کو سیاست کے واخر دعوانا اللہ